جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے۔ اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے ہیں، اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے، تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار، صبح اور شام، صبح اور شام، شام سمجھتے نا رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد، تو اب کبھی بھی صبح اور شام، صبح اور شام یہ پڑھو تم، کیا کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ۔ ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں، آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا، وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے؟ تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو تو گرے، دوسرا بھی ٹوٹ گیا، وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے۔ آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے، پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے۔ کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے، 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت، چلو ماشاءاللہ ہو گئی۔ 4 آیتوں کو 3 بار بولے تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت، ہے نا۔ یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورہ دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں، ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس، بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بد۔ جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی، آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے، آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے۔ جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے، اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سلوشن دیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیاوی، کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ اچھا مار لگا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں،
یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے، جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے، وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار. تو اس چیز میں کیا ہوں گی، رفاقت، ڈھیل، آسانی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں، بھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے، ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو، تو ہے نا، ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر، جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی، اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی، صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے، راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو، کر لو اپنی دعائیں، کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے، سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم، کدھر پریشان ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام، پھر دعائیں، اور راتوں میں نماز کا اہتمام، پھر دعائیں، اور سجدوں میں دعائیں، اور استغفار، اور کثرت سے دعائیں، اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل، قرأت کی شکل. سمجھ رہا ہے؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے، آپ تھک گئے ہیں، اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے، اپنے رب کو راضی کیجیے. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے، وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے. آپ دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں، اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکے، پستہ ہو چکے، اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے، معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے، اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا یہ بڑی بات. سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے، دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسل بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف.
समझ रहे? तो दुआ को भी आप मखसूस ना करते, मुसीबत में तो दुआ करो। दुआ तो मुसीबत, तंगदस्ती, खुशहाली, फरावानी और हर एतबार से, सेहतमंदी में और बीमारी में और हर हालत से, अमन में और खौफ में, हर जगह जो हमें दुआ करनी चाहिए। इसी तरह दुआ एक बेहतरीन हदिया है, याद रखिए। दुआ एक बेहतरीन तोहफा है जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी, क्या गलत फहमी है? दुआ सिर्फ बूढ़े लोग देते। तो अगर मैं आपसे कहूं अल्लाह आपको जो अच्छा रखे, और कितने बुढ़े हो गए फैज में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अरे फैज भी आप इतने बुढ़े नहीं ना, दुआएं दे रहे अभी से। तो हम ये समझते हैं दुआ सिर्फ बूढ़े लोग दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में सब जवान मरते हैं, बूढ़ा कोई होता ही नहीं है ना। देखिए कहाँ कोई बूढ़ा होता है? इंसान की 60 साल 70 साल जिंदगी गुजरे, लेकिन काला करके घूम रहा है, टी शर्ट, साफ टी शर्ट, और अपना दिखाते हुए बिल्कुल काले बाल है, बताना चाह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ भाई, कहाँ मेरे चक्कर में जा रहे थे। जवान हूँ, बूढ़ा मत समझो मुझे, बच्चे हैं मेरे बड़े, लेकिन फिर भी मैं जवान हूँ, है ना। तो बूढ़े कहाँ होते हैं? और दुआ चूंकि बूढ़े लोग देते हैं, तो हमारे पास तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, है ना। और मर्दों भी एक दूसरे को दुआ देते हैं, औरतें तो कभी दुआ देती ही नहीं एक दूसरे को। फर्ज सलाम का जवाब देने भी कतराती है, तो दुआएं तो दूर की बात होती है ना। अगर कोई एक खातून को दूसरी खातून कर दे, अस्सलाम वालेकुम बोलती है, तुमने हमको सलाम किए, बोलती है क्यों, पहचानते हमको नहीं, उधार लेने आने वाले के बाद में नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको। उसके पीछे मकसद देंगे किस लिए दुआ, कहे के लिए सलाम, सलाम दुआ नहीं क्यों दे रहे तुम, इतनी कंजूसी हो गई, है ना। और औरतें भी बूढ़ी नहीं होती, इसलिए कोई होता ना, बड़ा एक जमाना था दुआएं देते थे, औरतें कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं था, इसलिए कि दुआएं बूढ़े लोग देते, और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बूढ़ा कोई होता नहीं है, तो लिहाजा दुआ की जरूरत नहीं। दुआ दीजिए, कसरत से एक दूसरे को दुआ दीजिए। दुआ हदिया है एक दूसरे को जो हम देते हैं, तोहफा है, कुछ नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं ना। दूसरे हदियों को पैसा लगता है, जेब खर्च होता है, कुछ मत कीजिए, दुआएं तो दीजिए अच्छी अच्छी। मैं हरगिज़ ये कहना नहीं चाह रहा तोहफे दीजिए मत, सिर्फ दुआएं दीजिए, लेकिन दुआएं दीजिए लोगों को, ये बेहतरीन हदिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कुछ अच्छा काम करते इस्लाम के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, दुआएं का तोहफा देते। क्योंकि आप सबके पास माल दौलत कहाँ थी उतनी, जो आती खर्च कर देते, दुआएं देते फौरन। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने जंग तबूक में खूब माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं दी उनको, खूब दुआएं। हदिया है, दीजिए दुआएं दूसरे, सलाम की शक्ल में, सलाम से हट की मुसीबतों की दूर करने की शक्ल में, या मुख्तलिफ दुआएं जो आपको लगे इसकी परेशानी मेरे भाई, मेरी बहन की, मेरे दोस्त की, मेरे रिश्तेदार की, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे। और ये दुआओं का चलन बिलखुसूस हम देखते हैं हिंद पाक में, बर्रे सखीर में बहुत कम है, क्योंकि हमारा तस्वर कुछ और ही है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर हम दुआ नहीं देते, क्योंकि तो मेरी दुआ का अल्लाह सुनता, मेरी कहाँ कबूल होने वाली, दुआओं का मामला नहीं। लेकिन आप जाएंगे अगर अहले अरब को आप देखेंगे तो माशाल्लाह उनमें आज भी दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है। कोई भी अरब से आप मिलिए, इतनी दुआएं देंगे आपको, कैसे है, घर के हाल क्या है, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, खूब चलती, उसकी 5 मिनट दुआएं चलते रहती है। फिर जाते वक्त 5 मिनट दुआएं, 2 मिनट की असल बात थी, मैं काम से आया था, 5 मिनट दुआएं पहले, 5 मिनट बाद दुआएं चलते रहती है उसकी, जाने जाने तक दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा लगे, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसको चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए। एक दूसरे को खाली दुआएं देने में क्या जाता है, दुआओं को भी याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोलिए, तो अरबी में ही करना शर्त नहीं है। दुआ जो सुन्नत से साबित दुआएं उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तभी है। लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते हैं ना। नहीं, दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों गालें देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी? सिर्फ दुआ में शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती है। नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे काम में हमको शर्म नहीं। खुलकर डटकर सड़क पे खड़ रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, क्या दुआ नहीं, बहुत शर्मा, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना, यहाँ पिचकारी मारने की शर्म नहीं आती तुमको। तो जहाँ शरीयत है वहाँ शर्म और हया लाली, और जहाँ शर्म और हया होना था कि सड़क पे खड़े की शर्म करो, थूक रहे हो तुम सड़क पे, वैसे सड़क पे थूकना भी दुरुस्त नहीं, बीच में बाजू जाना चाहिए, और उस पर एक गंदी चीज खा के थूकते हो जिससे धब्बे लगते हैं इमारतों पर, जमीन खराब होती है। अब हमेशा कहता हूँ उम्मत होता है ना, उम्मत मुस्लिम के नौजवान कुछ जमा हो जाए, कुछ अफराद जमा हो जाए और जब वहां से चले जाए तो आप पहचान सकते हैं ना ये मुसलमान नौजवान जमा हुए होंगे यहाँ, वो पिचकारियों के धब्बों से। जानवर का रेवड़ा अगर रात में कहीं रुके और निकल जाए तो उसकी गिलाजत से पहचानते ना, यहाँ जानवर रात में रुके थे, तो वैसा आप पहचान लिया मुसलमान बराबर आए थे यहाँ, तो बराबर दिख रहा है, पूरी मेरी दीवार खराब होगी, गाड़ियों पे पिचकारियां पड़ी हुई है, फला चीज भी इन्होंने खराब कर दी, अंदाजा लगाइए। तो शर्म कीजिए बुरी चीजों में, अच्छी चीजों में आगे बढ़िए, पहल कीजिए दुआएं देने में। तो दुआएं कोई बूढ़े और जवान का मसला नहीं है, मर्द और औरत का मसला नहीं है, दिन और रात का मसला नहीं है, अरब और अजम का मसला नहीं है, अरबी और गैर अरबी का मसला नहीं है। खूब दुआएं दीजिए, दुआएं तोहफा है, हदिया है जिससे। इसी तरह दुआ मोमिन का जबरदस्त हथियार है, जो आज का मेरा उन्वान था, दुआ मोमिन का हथियार। दुआ मोमिन का एक स्पिरिचुअल वेपन है, ये एक ऐसा हथियार है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, ये हथियार आप निकालते हैं, ये चीज आपके पास हमेशा लगी हुई है, एक जबरदस्त हथियार, ये मोमिन का हथियार है। हर मुसीबत, हर परेशानी,
اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمان کہا امن یجیب المستر اذا دعوا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان تنگ دست مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے, جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا.